معزز سامعین اکرام، مولوی ہاشمی کی گستاخیوں اور گمراہیوں کو اسی کی آواز میں سننے سے پہلے آئیے کچھ ضروری باتیں سماعت فرمائے، جس کے بعد اس کی تقریر کی جھلکیاں آپ اپنے کانوں سے سماعت فرمائیں گے۔ حسد اور تکبر دونوں ایسی خرابیاں ہیں جو دوسری کئی خرابیوں کی جڑ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ اسی طرح تکبر بھی ایک مذموم چیز ہے جو سخت حرام اور گناہ ہے۔ قرآن کریم نے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے۔ ارشاد ہوا، کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ حسد اور تکبر کے بہت نقصانات ہیں۔ دنیا کی حقیر دولت کے لیے بھائی بھائی سے حسد کرنے لگتا ہے اور دشمنی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کی معمولی دولت کی بنیاد پر یہ حال ہے تو علم دین و تفقہ اور تقوی و پرہیزگاری اور اعلیٰ دینی خدمات کی بنا پر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو شہرت و عزت کی اعلیٰ و عرفہ بلندیاں عطا کرے، لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں جس کی عظمت و بزرگی کا سکہ جما دے، اپنے دین کا جسے سب سے بڑا مبلغ بنا دے اور مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے جسے اپنے دور کا بے نظیر نمونہ بنا دے، اس سے اگر کوئی حسد یا گھمنڈ و تکبر کی بنیاد پر دشمنی اور مخالفت کرے تو تعجب کی بات نہیں۔ یہ سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے ہی جاری ہے اور تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری مد ظلہ العالی کے تعلق سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جن کی شہرت و عزت، عظمت و بلندی اور بے مثال مقبولیت کی وجہ سے کچھ لوگ حسد اور دشمنی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کی حق گوئی اور بے باکی اور شریعت کے معاملے میں اپنے پرائے کا لحاظ نہ کرتے ہوئے بر وقت تنبیہ و تاکید کر دینا کچھ لوگوں کو سخت ناگوار گزر رہا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو اتحاد ملت کے نام پر صلح کلیت کا پرچار کر رہے ہیں۔ سنی اتحاد کی بجائے سنی وہابی اتحاد کے لیے جان توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ شہرت و سیاست اور ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے ہر کسی سے یارانہ گانٹ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس بات سے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کے سامنے مسلک اعلی حضرت کی صحیح تصویر پیش کی جا رہی ہے اور شریعت کا حکم بتا کر انہیں ان کی غلط روش سے روکا جا رہا ہے۔ شریعت کے حکم کو تسلیم کرنے کی بجائے یہ لوگ مسلک اعلی حضرت کی غلط تعبیر پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بد مذہبوں سے اتحاد جائز ہے، جبکہ مسلک اعلی حضرت ہرگز یہ نہیں۔ مولوی ہاشمی کی چھوچوی بھی اسی حسد میں مبتلا ہے۔ ابھی گزشتہ سال دسمبر 2007 میں مہاراشٹر میں ایک جگہ اس کا جلسہ ہوا۔ وہاں ایک نجی محفل میں اس نے کہا کہ اعلی حضرت اور مفتی اعظم کے لیے کیا ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو کاٹ دیں؟ مولوی ہاشمی کا طریقہ یہ ہے کہ دل کے اندر سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان سے حسد اور نفرت رکھتا ہے، اور جب اسٹیج پر آتا ہے تو ایسے جملے کہتا ہے کہ جس سے عوام دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مولوی ہاشمی اپنی تقریر کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلک اعلی حضرت کے خلاف کچھ بولنا ہو تو اس کا طریقہ ہم سے سیکھو کہ خلاف بھی ہو جائے اور عوام سمجھ بھی نہ سکے۔ اس لیے آپ سنیں گے اس نے خود کہا ہے کہ یہ مجھ سے مقابلہ کرتے ہیں، میں اشارے ہی اشارے میں سب کہہ ڈالتا ہوں۔ حضرات، مولوی ہاشمی پر اس کی کتابوں کے جملوں کی بنیاد پر گمراہیت کا فتویٰ بہت پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ ہاشمی کی گستاخیاں اور گمراہیاں اس کی کیسٹوں سے زیادہ اس کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آئیے اس کی گستاخیوں کے چند نمونے دیکھیے۔
مولوی ہاشمی اپنی کتاب لفظ کملی پر مولانا اختر خان صاحب کے شبہات کا ازالہ کے صفحہ نمبر 34 پر لکھتا ہے، مولانا اختر رضا خان تو کبھی کالی داس سے بھی زیادہ احمق ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی کتاب کے اسی صفحہ پر مزید لکھتا ہے، ہمیں اختر رضا خان کو قریب سے پہچاننا ہوگا، ان کی فتنہ سامانیوں سے امت کو بچانا ہوگا، ان کی بے باکیوں پر پابندی لگانی ہوگی، معاذ اللہ۔ ہاشمی بیان کرتا ہے کہ میں پہلے حضرت مفتی شریف الحق امجدی کو وکیل العصر سمجھتا تھا، لیکن اب میں اپنی اس غلطی سے رجوع کرتا ہوں۔ چنانچہ صفحہ 11 پر لکھتا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اکابر اہل سنت کی روحانیت اور ان کا فیضان کرم اب دوبارہ کسی جاہل کو وکیل العصر لکھنے سے مجھے انشاءاللہ تعالی ضرور روکے گا، معاذ اللہ۔ مولوی ہاشمی کا کہنا ہے کہ الفاظ و معنی کی تحقیق کے لیے اعلی حضرت کی ذات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ صفحہ 50 پر لکھتا ہے، لہذا الفاظ و معنی کی تحقیق کے تعلق سے اعلی حضرت کی ذات کو بطور سند پیش کرنا خود اعلی حضرت کی تعلیمات کے خلاف اور ان کی بتائی ہوئی شہرہ سے انحراف ہے۔ مولوی ہاشمی کے بڑے بھائی سید حسن مثنی انور ایم.اے. علیگ اپنی کتاب مشربی نظام تعصب کی بلعجبیاں کے صفحہ 9 پر لکھتے ہیں، اس سے ملتی جلتی بلعجبی مسلک اعلی حضرت کی ایجاد نو بھی ہے، معاذ اللہ۔ یعنی مسلک اعلی حضرت کہنا نئی بات اور اہمکانہ حرکت ہے۔ مولوی ہاشمی نے اپنی کتاب لفظ کملی کے صفحہ 72 پر ایک مضمون لکھا جس کا عنوان رکھا مفتی شریف الحق کی جہالت، معاذ اللہ۔ الغرض مولوی ہاشمی کی کتابوں میں اس قدر مغلظات اور گستاخیاں موجود ہیں جنہیں پڑھ کر ایک شریف آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مولوی ہاشمی کی کتاب صحیح آخر اور لفظ کملی پر مولانا اختر خان صاحب کے شبہات کا ازالہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مولوی ہاشمی کی گمراہیوں کو بے نقاب کرنے والی اور اس کی مکاریوں کا پردہ فاش کرنے والی کتابیں یہ ہیں: ہدیہ ہاشمی، ہاشمی کیسٹ پر حسینی معروضات، انوکھے نور کی برسات۔ حضرات، یہ بات مانی ہوئی ہے کہ اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی نسل صرف نبیرہ اعلی حضرت مفسر اعظم علامہ مفتی ابراہیم رضا خان عرف جیلانی میاں علیہ الرحمہ سے جاری ہے۔ مولوی ہاشمی، مولوی انتخاب اور مفتی غلام مجتبی شفیع وغیرہ نے ایک سازش کے تحت مفسر اعظم حضرت جیلانی میاں علیہ الرحمہ کی ایک کتاب رحمت اللہ کے ایک جملے کے معنی اور مفہوم کو نظر انداز کر کے اس کے تعلق سے غلط ڈھنگ سے سوال کر کے ایک فتویٰ حاصل کیا۔ مفتی صاحب نے سوال کے ظاہری جملے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس جواب کی روشنی میں ہاشمی اینڈ کمپنی نے مفسر اعظم حضرت جیلانی میاں علیہ الرحمہ کو کافر قرار دیا، معاذ اللہ۔ حضرات، یہاں یہ بھی بتا دینا ضروری ہوگا کہ نقلی سید کا سوال کھڑا ہو جانے کے بعد سے مولوی ہاشمی کی عزت بہت گھٹ گئی ہے۔ عوام نے جب دیکھ لیا کہ اس کی دوگلی پالیسی اور مکاری سے اہل سنت والجماعت کا نقصان ہو رہا ہے اور اس کا سید ہونا بھی ثابت نہیں ہے، تو اس کی عزت کرنا چھوڑ دی اور کلکتہ کے ایک جلسے میں جوتے چپلوں سے اس پر حملہ کیا گیا، جس کی خبر ملک کے بڑے بڑے اخبارات میں چھپی۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی میں شادی نہیں کی تھی اور اپنے ایک بھانجے عبد الرزاق نور العین کے بارے میں فرمایا تھا کہ عبد الرزاق کی اولاد ہماری اولاد ہے۔ اس پر مولوی ہاشمی کا کہنا ہے کہ چونکہ ہم عبد الرزاق نور العین کی اولاد سے ہیں اس لیے ہم سید ہیں۔ اب مولوی ہاشمی کو کون سمجھائے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی،
مگر یہ کیسے یقین کر لیا جائے کہ انہوں نے عبد الرزاق کی اولاد کو اپنی اولاد فرمایا تھا؟ اور اگر یہ یقین کر بھی لیا جائے تب بھی مولوی ہاشمی سید کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی حقیقی اولاد سے نہیں؟ اگر مولوی ہاشمی واقعی سید ہوتے تو کیا یہ دن دیکھنے پڑتے کہ علماء اہل سنت کی جانب سے ان پر گمراہیت کا فتویٰ لگتا؟ اگر ان کی رگوں میں آل رسول کا خون گردش کر رہا ہوتا تو کیا وہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء اور بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے؟ مثلاً استاد العلماء جلالت العلم حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو مولوی ہاشمی نے معاذ اللہ ابلیس لعین سے تشبیہ دی۔ مناظر اہل سنت رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ اور دوسرے علماء اہل سنت جو حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کے مشن کا ساتھ دے رہے تھے، مولوی ہاشمی نے ان کو اپنی تقریر میں مذاق کا نشانہ بنایا۔ مولوی ہاشمی کا کہنا کہ شیعہ سنی میں صرف اختلاف مدح صحابہ کا ہے، یعنی شیعہ سنی میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، اس جملے پر جب خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پکڑ کی اور مولوی ہاشمی کو شیعوں سے اتحاد کرنے پر منع کیا تو ہاشمی نے علامہ نظامی رحمت اللہ علیہ کے خلاف ایک کھلا خط چھاپ دیا جس میں ان کی اور دیگر علماء کی خوب توہین و تذلیل کی۔ حضرات، مولوی ہاشمی کا اپنی تقریروں میں لفظوں کی بازیگری دکھا کر اور کئی طرح کی آوازیں نکال کر ایکٹنگ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک سید عالم تو دور کی بات کسی غیر سید عالم دین کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی جو عالم ہوتا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے اور یہ تقویٰ اسے سنجیدہ بنا دیتا ہے، فضول باتوں اور ہنسی مذاق سے بچنے والا بنا دیتا ہے۔ اس لیے دیکھیے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر نہایت سنجیدہ اور ہنسی مذاق سے بالکل پاک ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب وعظ فرماتے تو آپ کے چہرے پر اللہ کا خوف طاری رہتا اور نہایت سنجیدہ باوقار اور علمی تقریر فرماتے کہ سننے والوں کی ایک کیفیت ہوتی کہ اپنے ارد گرد سے بے خبر مکمل خاموشی سے تقریر سنا کرتے تھے اور اس کا خوب اثر لیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو علماء کرام علم اور تقویٰ میں بڑے ہیں ان کی تقریر میں ہنسی مذاق اور ایکٹنگ نظر نہیں آتی، اور یہی بات اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ ڈائلاگ بازی اور لفاظی کے ذریعے بھیڑ اکٹھا کرنا اور نفس کی تفریح کا سامان مہیا کرنا ایک عالم دین کا کام نہیں۔ عوام اہل سنت ایسے ڈائلاگ باز مقرروں اور تقیہ بازی کرنے والوں سے ہوشیار رہیں، اور ایسے لوگ عیاری سے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیں تو ان کے دھوکے میں نہ آئیں بلکہ ان کی گستاخیوں اور گمراہیوں کو ذہن میں رکھیں۔ مولوی ہاشمی کی گستاخیاں آج بھی اس کی کتابوں میں موجود ہیں جن سے رجوع اور توبہ اس نے نہیں کیا ہے، یعنی اپنے لکھے اور کہے پر آج تک قائم ہے، مگر عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی کسی تقریر میں چند جملے بظاہر اعلیٰ حضرت کی تعریف میں کہہ دیتا ہے، حالانکہ اہل علم حضرات اس میں چھپے ہوئے طنز کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے اس کی کتابوں کے حوالوں سے جن عبارتوں کو پیش کیا ہے وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ اگر وہ اپنے کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی کتابوں اور اپنی تقریروں میں کی گئی گستاخیوں سے توبہ کا اعلان کریں۔ سامعین کرام، ان کتابوں سے کچھ صفحات کے اسکین یعنی فوٹو کاپی kilkreza.com ویب سائٹ پر موجود ہیں اور بقیہ جلد شامل کیے جائیں گے۔ اصل کتابیں دیکھنے کے لیے حضرت علامہ سید محمد حسینی میاں اشرفی صاحب قبلہ ناگپور انڈیا سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، 20 فروری 2008 کو ممبئی کے جس جلسے میں عبید اللہ خان اعظمی نے حضور ازہری میاں مدظلہ العالی کی شان میں گستاخیاں کی،
اسی اسٹیج پر مولوی ہاشمی بھی موجود تھے اور اخیر میں ان کی بھی تقریر ہوئی جس میں انہوں نے جی بھر کر توہین کی۔ اپنی تقریر میں مولوی ظہیر الدین کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا سنیے۔ اب ذرا آپ ہمارے علامہ ظہیر الدین خان، اب ان کو صرف مت سمجھنا خان، یہ ہے سنیت کی جان، نظریہ رضا کی پہچان، صاحب علم و عرفان، تب کہو ظہیر الدین خان۔ مزید کہا تو امام احمد رضا کی بات کرو، یہ اتحاد، یہ اتفاق، یہ اجماع ان پر ہے۔ ارے بھیا امیر معاویہ صحابی ہیں، ساری اولاد نہیں۔ اب اگر پڑھے لکھے ہو تو دور تک سمجھو۔ معاذ اللہ، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد یعنی یزید پلید کا ذکر کر کے کس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مولوی ہاشمی کی کچھ عرصہ پہلے کی ایک تقریر سے چند جملے سنیے، دیکھیے کیسی گستاخی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اسی پر ایک صاحب کہنے لگے آج بھی آپ بہت ہی طرح سے حضرت علی کی اولاد ہو۔ بنے گا یار میں تو بہت ہی عظیم کا اولاد ہوں، کچھ تو خبیث کی اولاد بھی ہے، اللہ کہتے ہیں۔ دوسری گستاخی سنیے۔ کیونکہ قرآن نے کہا سچوں کے ساتھ چلو۔ ہی سچا کیا کہنے، قادری سچا، مداری سچا، چشتی سچا، شاملی سچا، سمرانپور کے قلعے میں مل رہے یہ جھوٹا ابھی تک نہیں ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور توہین سنیے۔ آج میرا تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، جھوٹے کو پیسہ لگانے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، تقریر کے لیے بالکل بھی نہیں ہو۔ ایک خطرناک گستاخی سنیے۔ سیدھا راستہ کیا ہے، اس پہ چلنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ کیا کہنے، تب ہم نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہم جانتے ہیں کہ سیدھے راستے پر جب بھی صرف سے پڑھ کے نہیں چل پا رہا ہے، علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا نہیں چل پا رہا ہے، پٹنہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا نہیں چل پا رہا ہے، جامعہ ازہر سے پڑھ کے آیا نہیں چل پا رہا ہے۔ سب سمجھ گئے جامعہ ازہر تجھ سے نہیں بولیں گے، اللہ تو لے چل۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین سنیے۔ اب دیکھو نا، ایمان نہیں لائے تب وہ حضرت عمر نہیں تھے، صرف عمر تھے۔ کعبے میں بیٹھے ہوئے ان سے زیادہ سست تھے۔ کفر کی حالت میں سستی نہیں آئے گی تو کیا ہوگی؟ ایک اور توہین سنیے۔ ایک بات بتاؤ، ہم عالم ہیں، عالموں کی توہین کرتے ہیں۔ عالم کی کون توہین کرتا ہے سوائے بے وقوف آدمی کے؟ پہلے تم ثابت کرو کہ تم عالم ہو۔ ایک اور زبردست گستاخی۔ میں پوچھتا ہوں بریلی کی دھرتی پر ایسا ذلیل آدمی کیسے پیدا ہو گیا جو جنگ میں سیاست سے حملہ کر رہا ہے؟ ایک اور توہین۔ اس کے دادا نے میرے دادا سے بھی ایسا ہی کہا تھا، کیا آئیں گے نہیں آئیں گے، ذرا بھی دیر ہو گئی تھی نا، کیا کہہ رہے سبحان اللہ، کہیں نے زیادہ والا نہیں آئیں گے، سبحان اللہ، وہ کیا آئیں گے، مسلم کی نقل کی ہمت ہے کہ آئیں گے، نہیں آئیں گے، وہ کیسے آئیں گے، حسین کی ہمت ہے کہ آ جائیں۔ سنیے، اپنی عیاری اور مکاری کا خود اعلان کر رہا ہے۔ یہ مجھ سے مقابلہ کرتے ہیں، میں اشارے میں سب کا ڈالنا، ان کے کہنے کا لگی آئے کرتے
حضرات، کچھ عرصہ پہلے جب مولوی ہاشمی نے ممبئی کے ایک اخبار روزنامہ ہندوستان میں ایک انٹرویو میں بیان دیا تھا کہ مسلک اعلی حضرت سے اختلاف جائز ہے، یہ بیان اخبار کے صفحہ اول پر شائع ہوا، جس سے شہر ممبئی کے عوام بے چین ہو گئے اور وہابیوں دیوبندیوں نے بھی بدگمانیاں پھیلانا شروع کر دی۔ ان حالات میں سنی بڑی مسجد مدن پورہ میں ملک بھر سے اہم علماء کرام کی میٹنگ ہوئی اور مولوی ہاشمی سے مطالبہ کیا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ کے بیان کی وجہ سے کیوں نہ آپ کا مذہبی و سماجی بائیکاٹ کیا جائے۔ اسی رات دارالعلوم حنفیہ رضویہ ممبئی کے جلسہ دستار بندی کے عالی شان اسٹیج سے تقریر کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی اسلم بستوی صاحب نے فرمایا، اور مسلک اعلی حضرت یہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور جس وقت مسلک اعلی حضرت نہیں رہے گا اس دنیا میں، اسی دن قیامت آ جائے گی۔ حق ہے وجہ فرما۔ تو آج ایک اخبار میں تحریر ابھی چند دنوں پہلے دیکھی، بہت افسوس ہوا، سنی بن کر کے خطیب اہل سنت کہلوانے والے ایک مولوی صاحب، اس سے پہلے بھی انگڑائی لی تھی تو پوری دنیا سنیت سے بائیکاٹ ہوا، اس کے بعد اعلی حضرت کا خطبہ پڑھنے لگے جی، اور پھر کیڑے کاٹنے لگے۔ 13 نومبر کا اسی بمبئی سے نکلنے والا اخبار ہندوستان ٹائمز میں ایک انٹرویو دے مارا۔ اس سے پہلے تقریر میں چیلنج کیا کہ اگر میں نے اعلی حضرت کے خلاف کوئی لفظ کہا ہو، کوئی جملہ کہا ہو، کوئی ثابت کر دے تو 1 لاکھ روپیہ انعام۔ میں کہہ رہا ہوں ساری کلابازیاں ہم لوگ سنتے رہے، آپ نے جو انٹرویو دیا ہے اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹرویو میں آپ نے لکھا ہے مسلک اعلی حضرت سے اختلاف جائز ہے اور مسلک اعلی حضرت سے انکار جائز ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ کس نے لکھا ہے؟ چرب زبانی کی بنیاد پر ایسی زبان چلانے والا کیا دنیا سنیت کا مخلص ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ مسلک رضویت کا مخلص ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ میں سب سے پہلے فریاد کروں گا اور استغاثہ کروں گا اہل کچھوچھا سے کہ ایسے شخص کو وہ خود اپنے خاندان سے بائیکاٹ کریں، اس لیے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے مسلک کو جو آج چیلنج کر رہا ہے وہ دنیا سنیت کا نہیں ہو سکتا ہے، نہ خاندان سادات کے لوگ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے پہل کریں اہل کچھوچھا کہ مولوی ہاشمی میاں کا وہ خاندان سے بائیکاٹ کا اعلان کرے۔ اور آج ہم علماء اہل سنت یہاں اکٹھا ہوئے اس بات کے لیے کہ مولوی ہاشمی میاں اپنے مسلک کو صحیح ثابت کریں، ورنہ انہوں نے جو ہندوستان میں انٹرویو چھپوا کر کے کہ مسلک اعلی حضرت سے یہ اختلاف جائز ہے، تو ایسے منکر مسلک اعلی حضرت کا ہم علماء اہل سنت بائیکاٹ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ مظفر پور سے تشریف لائے ہوئے مفتی امان الرب صاحب نے فرمایا، اب میری طرف سے چیلنج ہے کہ ہاشمی میاں سنو، اعلی حضرت کا ایک ایک مسئلہ قرآن و حدیث اور ائمہ مجتہدین کے قول سے مبرہن ہے۔ ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اعلی حضرت کا تنہا ہو۔ اگر آپ ایسا کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کسی مسئلے میں تنہا ہے، ان کے ساتھ بزرگان دین کی تائید نہیں ہے، تو برائے مہربانی آپ اخبار میں اعلان مت کیجئے۔ ہمت ہے تو میدان میں آ جائیے۔ کیا بات ہے؟ ہمت ہے تو میدان میں آ جائیے۔ اور آپ 1 لاکھ کا اعلان کر رہے ہیں، میں 2 لاکھ انعام دوں گا اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی مسئلہ اعلیٰ حضرت کا ہے اور بزرگوں کی تائید نہیں ہے، تو امان الرب 2 لاکھ روپیہ آپ کو انعام دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
سید ملت آل رسول سید حسنین میاں نظمی صاحب قبلہ نے فرمایا، اعلی حضرت کے مسلک سے اختلاف، کچھ مینڈکیوں کو زکام ہو گیا ہے، اللہ اللہ ہے جی، ہو گیا ہے نا زکام جی، تو چھینکتے چھینکتے مر جاؤ گے، اللہ اللہ۔ اور امام احمد اللہ اس قطب مینار کا نام ہے کہ جس قطب مینار کی آخری اونچائی کا اندازہ لگانے کے لیے اچھے اچھوں کے سروں سے ٹوپیاں گری آتی ہیں۔ حق ہے بے شک۔ شہزادہ سید ملت سید سبطین حیدر میاں نے مخالفین مسلک اعلی حضرت کو سخت الفاظ میں وارننگ دی کہ ذات اعلی حضرت کے دفاع کے لیے ان کا پیر خانہ کافی ہے، ان کی ذات کے لیے کوئی بھی اٹھے گا تو سب سے پہلے اس کو گھوسا مار کے اس کا تلوار سے سر قلم کرنے کے لیے سید سبطین حیدر آگے آئے گا۔ نعرہ تکبیر، شہزادہ خاندان برکات، نعرہ حیدری۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے آئے ہوئے مفتی نظام الدین نے کہا، جس نے امام احمد رضا علیہ رحمۃ و رضوان کے مسلک کے مختار کا ساتھ دیا، پیروی کی، وہ حق پر رہا، صراط مستقیم پر رہا، جس نے اس سے بغاوت کی، جس نے اس سے اختلاف کیا، وہ گمراہی کے دلدل میں جا گرا۔ بے شک۔ سامعین کرام، اس جلسے اور مولوی ہاشمی کے بائیکاٹ کی خبر ممبئی کے نامور اخبار روزنامہ ہندوستان کے 19 اور 20 نومبر سن عیسوی 2000 کے پہلے صفحہ پر چھپی، جس کی فوٹو کاپی kilkereza.com پر آج بھی موجود ہے۔ سامعین کرام، ہم تمام عوام اہل سنت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایسے گستاخ اور گمراہ شخص سے ہرگز تعلق نہ رکھیں، بلکہ کہیں مل جائے تو اس سے ان گستاخیوں سے متعلق سوالات کر کے حساب مانگیں۔ محترم برادران اہل سنت، یہ پیغام ہر سنی تک پہنچائیں کہ رضوی اشرفی اختلاف نہ کل تھا نہ آج ہے، بلکہ یہ سب انتشار مولوی ہاشمی وغیرہ نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے پیدا کیا تھا اور سنیوں کو آپس میں لڑایا تھا۔ مولوی ہاشمی اور عبید اللہ خان اعظمی وغیرہ نے ہندو دھرم کی حمایت کر کے اپنی گمراہی کا ثبوت دے دیا ہے، جو اسی سی ڈی کے دوسرے ٹریک میں آپ نے سن لیا ہوگا۔ لہذا ان کے پروگرام کروا کر، تقریریں کروا کر اور انہیں نذرانے دے کر ان کے گناہ میں شریک نہ بنے۔ اگر کہیں ان کا جلسہ ہو تو صرف یہ دیکھنے کے لیے بھی نہ جائیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کی روشنی میں یہ بھی منع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کثر سواد قوم فہو منہم، یعنی جس نے کسی قوم کی تعداد کو بڑھایا وہ انہی میں سے ہے۔ لہذا ہرگز ان کی تقریر کو سننے کے لیے نہ جائیں۔